یہ وہ مسجد اقصی جس کا مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، وہ مسلمان جس کے ایمانی محبت، جس کا اللہ کے اس مقدس گھر کے ساتھ تعلق ہے، اس کی ان حالات کو دیکھ کر، موجودہ حالات کو دیکھ کر جو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ملبے کے نیچے سے ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، معصوم بچے کو اپنی گود کے اندر اٹھا کر جو ہے اس کے لہو کو صاف کر رہی ہے، باپ اپنے معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر جو ہے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، معصوم بچے پکار رہے ہیں یا ایھا المسلم یا ایھا المسلم، کون ہماری مدد کرے گا، کون ہماری مدد کرے گا۔ یاد رکھو اسرائیلیوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بڑائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، جب تک میں مظلوم سے، جب تک میں ظالم سے جو ہے مظلوم کا بدلہ نہ لے لوں، دنیا کے اندر میں اس کو جو ہے اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور یاد رکھو پاکستانیوں، سارے عالم اسلام کی نظر، سارے عالم اسلام کی نظر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر ہے۔ اسرائیل ایک ریاست ہے تو ریاست کا ٹکراؤ، ریاست کا مقابل ریاست ہی کر سکتی ہے۔ تمام عالم اسلام کی نظر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر ہے، اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مظلوم فلسطین مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت اور احترام کی جو ہے ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کا تعاون کرے، ان کی امداد کرے۔ ہم سے کم از کم فردن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں فلسطینیوں کی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، 5 وقتہ نماز کے اندر اپنے ان مظلوم بھائیوں کو نہ بھولیں، دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو اگر جو ہے ابرہہ کو شکست دے سکتا ہے ابابیل کے ذریعے، تو نمرود کو شکست دے سکتا ہے ایک مچھر کے ذریعے، اے اللہ ان مظلوم مسلمان فلسطینوں کی بھی اے اللہ تو ہی غیبی امداد فرما، تو ہی غیبی نصرت فرما۔ تو ہم اللہ سے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہی بات میں نے جمعے کے اندر کل عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے ان اسرائیلیوں کو جو ہے اللہ نے ان اسرائیلیوں کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان قریب ان فلسطین مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسا کہ ان مظلوم فلسطین بھائیوں نے سب کچھ قربان کر دیا، جدادیں قربان کر دی، لیکن حق بات سے باز نہ آئے۔ اللہ ہمیں بھی حق بات پر ڈٹ کر اور اس پر جو ہے وہ شہید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔